السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے 91 آیات تک کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب آخذ لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق پختہ عہد النبیین نبیوں سے، لما البتہ جو آتیتکم دے دوں میں تمہیں، من کتاب میں سے، وحکمت اور حکمت میں سے، ثم پھر جاءکم آ جائے تمہارے پاس، رسول ایک رسول، مصدق جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، لتؤمنن البتہ ضرور تم ایمان لے آؤ گے، بہ اس پر، ولا تنصرنہ اور البتہ بالضرور تم مدد کرو گے اس کی، قالا فرمایا، اقررتم کیا اقرار کیا تم نے، واخذتم اور لے لیا تم نے، علی ذالکم اس پر، اسری میرا عہد، قالوا انہوں نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کیا، قالا فرمایا، فاشہدوا پس تم گواہ رہو، وَأَنَا اور میں ہوں، معکم تمہارے ساتھ، من الشاہدین گواہوں میں سے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ثابت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کی پیروی واجب الاتباع ہے۔ اب آپ کے سوا کسی اور نبی کی پیروی جائز نہیں ہے۔ اسرن کہتے ہیں کسی چیز کے باندھنے اور زبردستی بند کرنے کے، یعنی بھاری بوجھ۔ فمن تولا پس جو کوئی منہ پھیر لے گا، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الفاسقون وہی فاسق ہیں۔ افغیر دین اللہ کیا پس اللہ کے علاوہ، یبغون وہ تلاش کرتے ہیں، وَلَہ اور اسی کے لیے، اسلم فرما بردار ہوا، من جو کوئی، فی السماوات آسمانوں میں ہے، اور زمین میں ہے، طوعا خوشی سے، وکرہن اور ناخوشی سے، ہی اور اسی کی طرف، یرجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ طوعا وکرہن یعنی اگر کوئی کہے کہ بہت سے انسان اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں ہی نہیں، تو جواب یہ ہے کہ وہ بھی فرما بردار ہونے میں بے بس ہیں۔ قل کہہ دیجئے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما انزل اور جو نازل کیا گیا ہے، علینا ہم پر، وما انزل اور جو نازل کیا گیا ہے، علی ابراہیم ابراہیم پر، و اسماعیل اور اسماعیل پر، و اسحاق اور اسحاق پر، و یعقوب اور یعقوب پر، والاسباط اور یعقوب کی اولاد پر، وما اوتیا اور جو دیا گیا ہے، موسیٰ کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ کو، والنبیشون اور تمام انبیاء کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن لہ اور ہم ہی مسلمون فرما بردار ہیں۔ ومن یبتغی اور جو کوئی چاہے گا، غیر الاسلامی اسلام کے علاوہ، دینن کوئی دین، فلن پس ہرگز نہیں، یقبلا قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، وہو اور وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد جو شخص آپ کی فرما برداری اور اطاعت کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، وہ چاہے کتنا ہی توحید پرست کیوں نہ ہو، پچھلے انبیاء پر ایمان رکھنے والا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ کیفا کس طرح، یہدی اللہ ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، قوماً اس قوم کو، کافروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے، وشاہدوا اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول بے شک رسول، حق برحق ہیں، وجاءہم اور آئی ان کے پاس، البشینات واضح نشانیاں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتے، القوم الظالمین ظالم لوگوں کو۔
جو لوگ حق کو پوری طرح واضح ہو جانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ہونے کے روشن دلائل دیکھنے کے باوجود محض کبر، حسد اور مال کی محبت کی بنا پر کفر کی روش کو اختیار کرتے ہیں، ایک مرتبہ اسلام قبول کر لینے کے بعد پھر مرتد ہو گئے تو وہ سراسر ظالم اور بدبخت ہیں۔ اولئکا یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم ان کا بدلہ، ان علیہم بے شک ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، تابو جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کی، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مشرک صدق کے دل سے توبہ کر لے اور دوبارہ اسلام لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ انصار میں ایک آدمی تھا، وہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا، پھر پشیمان ہوا اور قبیلے سے لوگوں سے کہنے لگا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ آیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس شخص کا نام حارث بن سوید تھا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد اس کے بعد، ایمانہم اپنے ایمان کے، ثم ازدادوا پھر وہ بھر گئے، کفرن کفر میں، لن تقبل ہرگز بھی نہیں قبول کی جائے گی، توبتہم ان کی توبہ، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الضالون جو گمراہ ہیں۔ اسلام سے مرتد ہو جانے کے بعد موت کے وقت تک کفر پر قائم رہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالت نزاع میں اگر یہ لوگ توبہ کر لیں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اور اس حال میں کہ وہ کفارون کافر تھے، پس ہرگز نہیں، یقبلا قبول کی جائے گی، من احدہم ان میں سے کسی ایک کی، ملء الارض زمین بھر، ذہباً سونا ہو، ولو افتدی اور اگرچہ وہ فدیہ دے دیں، بھی اس کا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار۔ اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اور کفر کی حالت میں ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے پوچھے گا کہ دنیا میں جو چیز ہے تمہاری ہو جائے تو تم کیا اسے اپنی جان بچانے کے لیے فدیوں میں دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے تم سے اس وقت جب تم آدم کی پشت میں تھے اس سے بھی زیادہ آسان بات کا تقاضا کیا تھا کہ شرک نہ کرنا، تو میں تمہیں دوزخ میں داخل نہیں کروں گا، لیکن تم نہیں مانے اور تم شرک کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس شرک جیسی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔